اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آیت اللہ العظمی مرجع دینی کبیر سید صادق شیرازی حفظہ اللہ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنے سالانہ خطاب میں جو 10 ماہ مبارک کو ہوتا ہے، جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے خواتین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بہت سارے نکات کو امت اسلامیہ کو بالعموم اور خواتین کو بالخصوص متوجہ فرمایا، اور اس میں بہت سارے نکات تھے۔ ایک نقطہ جو بہت قابل غور ہے کہ جیسے جناب خدیجہ علیہ السلام کی زندگی میں، قول میں، فعل میں، سیرت میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ اگرچہ وہ ایک مستور تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا اور برائی سے روکا، اور یہ ایسی سیرت تھی کہ فقط زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، دین کی نصرت کی، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ جناب خدیجہ علیہ السلام کے مرہون احسان کے مرہون منت ہیں، اور جناب خدیجہ علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے، سیرت سے، اپنے مال کے خرچ کرنے سے، غلاموں کو آزاد کرنے سے، جو اسلام کی عملی نصرت کی، جو عملی طور پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اسی کی تاثیر اور اسی کا اثر زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ لنا بغیر السنتکم، کہ ہماری طرف لوگوں کو بلاؤ بغیر زبان کے، یعنی سیرت سے، عمل سے۔ اور اس نقطے پہ فوکس کیا گیا کہ یہ فقط جناب خدیجہ کا وظیفہ نہیں تھا، فقط انبیاء کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ تمام جو ہے بنی بشر، مومنین و مومنات کا وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور باطل سے روکیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام مومنین و مومنات کا وظیفہ شرعی ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری آیات اور روایات اہل بیت موجود ہیں۔ انہی روایات اور آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک آیت سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن اور مومنات جو ہے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اس کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عنہ قریب اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ لہذا اس آیہ مبارکہ میں بالکل واضح ہے کہ جو مومنین اور مومنات ہیں سب کا وظیفہ شرعی یہی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور یہاں پہ آپ جب بھی کوئی عاقل بالغ ہوتا ہے، جیسے مرد جو ہے نا، بچہ جب بالغ ہوتا ہے لڑکا تو 15 سال کی عمر تک تقریباً، اور بھی علامات ہیں اسلامی 15 سال جو ہیں، اور بچی 9 سال کی عمر جو اسلامی یعنی چاند کے اعتبار سے، تو اس کے بعد اس پہ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دے۔ اور سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ خود کر کے ویسے اعمال جب انجام دے گا، نماز، روزہ، باقی جو احکام دین ہیں،
تو دوسرے خود بخود اس شخص کی سیرت سے متاثر ہو گئے، وہ بھی اس عمل کی طرف آئیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو زبان سے بلانا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فرض انسان انجام نہ دے تو وہ گناہ گار ہے، جتنی مرتبہ اس فریضے کو چھوڑے گا اتنی مرتبہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ وہ فریضہ ہے جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، اور یہ عمومی طور پہ سب عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے۔ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، دین کا قوام اور مضبوطی اسی پہ مبنی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ سارے نیک اعمال ایک طرف، اور یعنی گویا ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، باقی سب اعمال کی نیکیوں کا ثواب ایک قطرے کے برابر ہے، اور یہ جو نیکی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے یہ سمندر اور دریا کی مانند ہے۔ اور بلکہ جو بندہ یہ وظیفہ چھوڑ دیتا ہے نیکی کی طرف بلانا برائی سے روکنا، وہ بندہ متقی نہیں ہے، اور متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ باقی اعمال بھی تب قبول ہوں گے جب انسان نیکی کی طرف بلائے گا، برائی سے روکے گا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مہم بات، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف بلایا جائے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید۔ دنیا میں اغلب لوگ مشرک و کافر ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے دلیل کے ساتھ۔ پھر نبوت، آخری نبی کی نبوت کے اقرار کے لوگ منکر ہیں، اس کی طرف بلایا جائے۔ پھر 12 ائمہ کی امامت کے بہت سارے لوگ منکر ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ پھر قیامت کا عقیدہ یا ہے نہیں یا ضعیف ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح فروع دین میں نماز بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو متوجہ کیا جائے نماز فرض ہے، اور نماز جو ہے وہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اس بندے کو اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، روزے کی امپارٹنس لوگوں کو بتائیں کہ روزہ جسمانی روحانی دونوں صحتوں کے لیے صبر سکھاتا ہے انسان کو، اور آخرت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی بھوک اور پیاس، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج اور زکوٰۃ جس بندے پہ نصاب جس کے پاس ہے وہ اس پہ فرض ہو جاتی ہے، حج بھی اور زکوٰۃ بھی۔ خمس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرائیں۔ بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں جو لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خود یہی نیکی کی طرف بلانا برائی سے روکنا، یہ اغلب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ پہلے ان تمام چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے، پھر اس چیز کی طرف بلایا جائے احترام اور محبت سے۔ خلوت میں اگر کسی کا پرسنل مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، تو عمومی الفاظ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اسی طرح جو پوری دنیا میں لوگوں کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے روحانی طہارت کا مسئلہ۔ بہت سارے لوگ روحانی اعتبار سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، ڈیلی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ زبان کے فقط 25 کے گناہ ہیں، جیسے کسی کی اہانت کرنا، اذیت دینا، بہتان لگانا، تہمت لگانا، اسی طرح جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ کا پرچار کرنا، گانا گانا۔ تو یہ سارے گناہ جو انسان زبان سے بہت سارے گناہ کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، اور انسان کے تمام اعضاء و جوارح سے، جیسے کہ ہاتھوں سے، اور اسی طرح جو ہے وہ انسان پاؤں سے جب چل کے برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے انسان۔ اور اسی طرح اگر پیٹ میں حرام ڈالتا ہے یا زبان سے غلط بیانی کرتا ہے یا گمراہی کی بات کرتا ہے، تو یہ سارے گناہ جو انسان کبھی تکبر کر رہا ہے، کبھی حسد کر رہا ہے، کبھی دکھاوا کر رہا ہے، کبھی حب دنیا، حب شہرہ، حب جاہ و کرسی میں مبتلا ہے، تو 1000 قسم کے گناہ ہیں۔ حقد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے جسے نمیمہ کہا گیا۔ تو یہ سارے گناہ جو انسان انجام دے رہا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، خود بھی اور دوسروں کو متوجہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے ہر گناہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے۔ قرآن کی آیتیں اور روایات اس پہ گواہ ہیں، اور ہلاکت کا معنی جہنم ہے۔ خدا سے آخر میں دعا گو ہوں کہ ہمیں بحق محمد و آل محمد سیرت اہل بیت پہ چلنے کی خدا توفیق دے۔
پورے دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔